کرتا ہوں کہ آپ کا اپنا یہ ادارہ ہے، یہ دارالعلوم آپ کا جو یہاں پہ چلتا ہے، جس میں 20 سے 30 بچے پورا سال جن کے ناشتے کا انتظام، کھانے کا، یہ سب باہری بچے ہوتے ہیں، یو پی کے، بہار کے اور کہاں کہاں سے آتے ہیں، یہیں رہتے ہیں، یہیں کھاتے ہیں، یہیں پڑھتے ہیں۔ تو اب چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے، امام اہل سنت بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی غریب کو دیا جائے، فقیر کو دیا جائے اور کسی مہمان رسول کو دیا جائے، یعنی کسی طالب علم کی مدد کی جائے، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں فقیر کو دینے سے مہمان رسول کو دینا 70 گنا زیادہ ثواب ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ہے، کہ وہ بچے پڑھیں گے، پھر وہ کسی کو پڑھائیں گے، وہ پھر کسی کو پڑھائیں گے، وہ پھر کسی کو پڑھائیں گے۔ یاد رکھیے، مدرسے کو آپ مضبوط کریں، مدرسے کو آپ اپنے مالی تعاون سے مضبوط کریں۔ وجہ یہ ہے کہیں بھی جہاں بھی مدرسے ہمارے چل رہے ہیں ان کو مضبوط کریں۔ وجہ یہ آپ کے سروں پہ جو ٹوپیاں نظر آتی ہیں نا، مدرسے کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، یاد رکھیں یہ جو سروں پہ آپ کے ٹوپیاں ہیں نا، یہ مدرسے والوں کی دین ہے۔ یہ اتنا نمازی جو نظر آتے ہیں نا، یہ مدرسے والوں کی دین ہے۔ آپ کے دلوں میں عمرے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ مدرسے والوں کی دین ہے۔ آپ کے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جو آواز آتی ہے نا، یہ مدرسے والوں کی دین ہے۔ آج بھی بہت سے لوگوں کو نماز جنازہ کی جو دعا یاد ہے، یہ مدرسے والوں کی دین ہے۔ آپ کو جو نماز کے مسائل یاد ہیں، یہ مدرسے والوں کی دین ہے۔ اگر آپ حج کے مسائل جانتے ہو تو یہ مدرسے والوں کی دین ہے۔ اگر آپ نکاح کے مسائل جانتے ہو تو یہ مدرسے والوں کی دین ہے۔ اسلام میں جو کچھ آپ کو علم ملا ہے، یہ انہی مدرسے والوں کی دین ہے۔ اگر یہ مدرسے بند ہو گئے اور مدرسے والے نہیں رہ گئے، تمہاری نسلوں میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں رہ جائے گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، تمہارے گھروں پہ فاتحہ کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، تم مر جاؤ گے تمہارے نام پر دعا کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ ان مدرسوں کو مضبوط کریں۔ آپ کے مدرسے جتنے مضبوط ہوں گے، آنے والی نسلیں آپ کی اتنی محفوظ ہوں گی اور اتنی اچھے ہوں گی۔ اس لیے مدرسوں کو آپ مضبوط کریں۔ تو آپ کا یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 30 سے زائد بچے جو ہمارے یہاں فارغ ہو چکے ہیں، حفظ کر کے مکمل کر کے جا چکے ہیں۔ ہمارے یہاں اسکول کی بھی پڑھائی الحمدللہ، ہم نے اسکول سے بھی جوائن کیا ہے۔ جو ہمارے یہاں حفظ کرتے ہیں وہ 10ویں بھی کر لیتے ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ، ان کو اسکول بھی ہم بھیجتے ہیں۔ اور پھر بچیوں کا ادارہ ہے ہمارے ہاں، جو 100 سے زائد بچیاں آپ کی اسی علاقے کی، ہمارے یہاں مدرسہ جو چلتا ہے، 100 سے زائد بچیاں عالمہ بن چکی ہیں، 100 سے زائد بچیاں عالمہ بن گئی ہیں جو ماشاءاللہ پڑھا رہی ہیں۔ اور ازہر اسلامک سینٹر ہے، اس کے علاوہ تعلیم بالغان ہے، ازہری اسکول ہے۔ تو یہ ساری شعبہ جات کیسے چلتے ہیں؟ آپ سب کے تعاون سے، آپ حضرات کی امداد سے۔ تو چونکہ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، اگر ہم اس ادارے کو مضبوط کریں گے تو اس کی روشنی ہمارے محلے میں پھیلے گی، اور وہ پھیل رہی ہے نا کہ بھئی ہم اس علاقے میں رہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری شرعی اور اخلاقی بھی ہے نا، کہ ہم اپنے علاقے کے اگر مدرسے کو مضبوط کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اس علاقے میں وہ روشنی پھیلتی ہے نا، ہمارے بچے یہاں سے فیضیاب ہوں گے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ آپ تمامی حضرات، میں خود آفس میں موجود رہتا ہوں، ہمارا اسٹاف ہے جو اتنی محنتیں کرتا ہے، تو آپ تمامی حضرات زکوٰۃ و فطرے کی رقم، فطرہ ہم نے جو منتخب کیا ہے وہ 80 روپیہ ہے، ٹھیک، 80 روپیہ ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ فطرہ منتخب کیا گیا ہے۔ 2 کلو 47 گرام گیہوں بنتا ہے، 2 کلو 47 گرام گیہوں بنتا ہے۔ اب اس کا فطرہ جو منتخب ہوا ہے وہ 80 روپیہ ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو متوسط لوگ ہیں وہ بھی 80 دیتے ہیں، اور جن کی پگاریں 20-25 ہزار، 30 ہزار، 40 ہزار مہینے کی اچھا خاصا کماتے کھاتے ہیں، وہ بھی 80 دیتے ہیں۔ اور یہی حال اگر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو بھئی یہ کپڑا صحیح نہیں ہے، مہنگا والا دکھاؤ۔ اور جب دین کی طرف آتے، وہی میں نے سمجھا نا، محتاجی کا اندیشہ شیطان دلاتا ہے، یار بس اتنا کم میں کر لو، کیسے بھی مسئلے حل کر لو۔ تو بھائی منقع بھی ہے، کھجور بھی ہے، اور جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کھجور 4 کلو 92 گرام ہے، منقع 4 کلو 92 گرام ہے ایک آدمی پہ، گیہوں 2 کلو 47 گرام ہے، کھجور کم سے کم بنے گا 1025 روپے ایک بندے پر۔ تو اب ہوتا منقع بھی ایسے ہی بنے گا کم و بیش 600-700 روپے، مارکیٹ میں بھاؤ پتہ کر لیں، 4 کلو 92 گرام کا۔ اور میں نے جو پتہ کیا ہے گیہوں کا وہ 80 روپے ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہر کوئی اسی 80 میں بہہ جا رہا ہے، بھئی ہمیں 80 دینا ہے۔ اگر آپ جو ہے اپنے گھر میں 5 فیملی ہے تو کم سے کم 100 روپے دے دیں، یا 200 روپے کر دیں کہ بھئی امام صاحب 200 روپے ہماری ایک فرد کی طرف سے، ہماری فیملی کی طرف سے، 100 روپے ہماری فیملی کی طرف سے، یعنی یہ 80 ہی کی تک، یہ کم سے کم ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہا ہے شریعت نے نہیں زیادہ نہیں دے سکتے ہو،
بھائی شریعت نے کہا ہے کم سے کم اتنا دو، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، تو جب دین کے لیے ہم دے رہے ہیں تو ہمیں تو زیادہ دینا چاہیے، ایک مزاج ہمیں بنانا چاہیے۔ تو ہم یہ سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ آپ تمامی حضرات اس پر دھیان دیں اور اپنے اس ادارے کو مضبوط کریں۔ جو زکوٰۃ و فطرات اور صدقہ خیرات آپ نکالتے ہیں تو آفس میں خود موجود رہتا ہوں، ہمارے اسٹاف کے لوگ رہتے ہیں، تو آپ تمام حضرات وہاں آ کر کے اور رقم جمع کر کے اور رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے تعاونوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے اور اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ابھی مدینہ مسجد ہے، اس میں تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، قاری صاحب پڑھا رہے ہیں۔ اب اس میں بھی بہت زیادہ اخراجات ہوتا ہے مسجد کا، اب اس میں زکوٰۃ فطرہ تو نہیں لگا سکتے مسجد میں، اس کا الگ ہوتا ہے پورا شعبہ۔ تو اب اس مسجد کا بھی آپ حضرات کو خیال رکھنا ہے۔ ہمارے قاری صاحب آپ کے گھروں تک بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تراویح کے نام پہ چندہ کرنے کے لیے، آپ سے بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ مدرسے کا اور مسجد کا دونوں خیال رکھیں، مدرسے کے لیے زکوٰۃ فطرہ صدقہ خیرات ان چیزوں سے مدد کریں، اور اس کے علاوہ جو رقم ہے وہ آپ کی آمدنی کا وہ مسجد میں بھی آپ حضرات تعاون فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے تعاونوں کو